الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، تسبیحات، تحلیلات، تمجیدات، انگنت لا تعداد درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے خاص۔ حضرات عزیز احباب، اگر کوئی بندہ بھی اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک بنائے تو وہ مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان اکیلے اللہ کے لیے ہے۔ جو اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا، مشکل کشا، لجپال، بگڑیاں بنانے والا بنائے وہ مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح میرے اور آپ کے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی کو نسبت پیغمبر کی بنا کے دے دے، کسی کو نسبت نبی کی بنا کے دے دے، اللہ کی قسم جس طرح اللہ کے الہ ہونے کے اندر شک کرنے والا مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح اللہ کے پیغمبر کی نبوت میں کسی کو حصے دار سمجھنے والا بھی مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کرے ختم نبوت کا انکار تو کوئی کافر ہے، کرے ختم نبوت کا انکار تو کوئی کافر ہے، بھری محفل میں کہتا ہوں 100 بار کافر ہے۔ جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو اٹھا کے کسی دوسرے کو ختم نبوت کا یا نبی اور رسول ہونے کا پیروکار مانتا ہے، اس کو اسوہ آئیڈیل ادوہ مانتا ہے، وہ مومن اور مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے ورق پڑھ رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، چہرے کے اندر غصہ آ جاتا ہے، طبیعت چینج ہونے لگ پڑتی ہے۔ ساتھ صحابہ بیٹھے فرماتے ہیں اے عمر، آپ کو آپ کی ماں گم پائے، آپ اللہ کے پیغمبر کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے، اللہ کے پیغمبر کے سامنے قرآن کے علاوہ تورات پڑھی جائے، اللہ کے پیغمبر گوارا نہیں کرتے۔ کیوں؟ بات یہ ثابت ہوئی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، کسی اور نبی کی شریعت نہیں چل سکتی۔ اب طریقہ چلے گا تو اکیلے مصطفیٰ کا چلے گا۔ اگر موسیٰ پیغمبر کے طریقے کو کوئی اپنائے اور میرے پیغمبر اس کو ناپسند سمجھیں اور آج آپ اپنے امام اور گدی نشین بنا کے بیٹھ جائیں، میں کیسے سمجھوں کہ آپ نے اپنے پیغمبر کی اطاعت اور فرما برداری کی ہے؟ اور ختم نبوت کا مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے۔ ختم نبوت کے مسئلے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، ختم نبوت کے مسئلے کو فی نفسی بیان کر دیا جائے، یہ ختم نبوت کا مسئلہ فی نفسی بیان کرنے کا نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا جنگ یمامہ کے اندر بدری صحابی شرکت نہیں کریں گے۔ جب دیکھا مسیلمہ کذاب نے میرے پیغمبر کی ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بنایا ہوا قانون توڑ دیا اور فرمایا کوئی بدری ہے یا غیر بدری ہے وہ جنگ یمامہ میں شرکت کرے گا۔ اب مسئلہ صحابہ کی عزت کا نہیں ہے، اب مسئلہ امام الانبیاء کی عزت کا ہے۔ یہ ہے میرے پیغمبر کی شان اور یہ ہے ختم نبوت کا مسئلہ۔ جتنی جنگیں ہوئیں، ساری جنگوں کے اندر جتنے صحابہ شہید ہوئے ان کی تعداد 259 ہے، اور یہاں پہ اکیلی جنگ یمامہ کے اندر میرے پیغمبر کی ختم نبوت کے اوپر چوکی داری دینے والے پہرے دار صحابہ کرام میں 1200 صحابہ کرام شہید ہو جاتے ہیں۔
اور آپ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کے مسئلے کو فی نفس بیان کر دیا جائے. یہ فی نفس بیان کرنے کا نہیں ہے، بلکہ ختم نبوت کا مسئلہ صحابہ کی قربانیوں کا مسئلہ ہے. ختم نبوت کا مسئلہ صحابہ کے خون کا مسئلہ ہے. ختم نبوت کا مسئلہ مسلمانوں کی غیرت کا مسئلہ ہے. ختم نبوت کا مسئلہ دین اسلام کی بنیاد اور اساس کا مسئلہ ہے. ختم نبوت کا مسئلہ اللہ رب العزت کی توحید کا مسئلہ ہے. اور آج آپ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کے مسئلے کو ہم فی نفسی بیان کر دیں. اللہ کی قسم ہم نے یہ عہد کیا ہے، ہم نے یہ عزم کیا ہے کہ ہمارا جسم کیا، ہمارا خون کیا، ہمارے جسم کے اندر دوڑنے والے خون کا ہر قطرہ اللہ کے پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے حاضر ہے. اور آج پیج بلاک کر دیے جاتے ہیں، رپورٹ لگا دیا جاتا ہے کہ ختم نبوت کو بیان نہ کیا جائے. اور آپ کو یہ بات بتا دوں، یہ ختم نبوت کو نہ ماننے والے، میرے پیغمبر کو خاتم النبیین نہ ماننے والے کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے اپنا قرآن بنایا اور انہوں نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِنَ الْقَادِيَانِ. انہوں نے یہ لفظ بنائے کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، قادیان کے قریب نازل کیا ہے. جو قرآن میرے پیغمبر کے قلب اطہر کے اوپر اترتا تھا، جو قرآن بیت اللہ کے اندر اترتا تھا، جو قرآن غار حرا کے اندر اترتا تھا، جو قرآن روضۃ من ریاض الجنہ کے اندر گزرتا تھا. اور یہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے اوپر قادیان میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا اور اس کو قرآن کی آیت مانتے ہیں. اور آپ ان کے ساتھ رشتہ داریاں بنا کے بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں بنا کے بیٹھے ہیں. یہ بات لکھ لیں اور نوٹ کر لیں، جو میرے پیغمبر کی ختم نبوت کے مسئلے کے بارے میں ذرا سی بھی ہچکچاہٹ رکھتا ہے، اس کے ساتھ تعلق داری رکھنا حرام ہے. اس سے بات چیت کرنا، لین دین کرنا حرام ہے. اس سے لے کے کھانا حرام ہے، دوستیاں کرنا حرام ہے، کاروبار کرنا حرام ہے. اور آج قادیانیوں کا بار کہ وہ کیا کرتے ہیں، اگر آپ کو مسلمان 800 مزدوری دے رہے، ہم آپ کو 1200 مزدوری دیں گے، آپ آئیں ہمارے پاس آ کے مزدوری کریں. وہ قادیانیت بنا رہے ہیں لوگوں کو. آج امت مسلمہ کے پاسبان سو چکے ہیں. ختم نبوت کے مسئلے کو صرف سال میں ایک دفعہ اجاگر کر کے پھر دبا دیا جاتا ہے. یہ ایک مرتبہ بیان کرنے کا نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کے ہر خون کے قطرے کے اندر جو جس جنگ میں گرا ہے وہ اللہ کے پیغمبر کی وجہ سے گرا ہے. صحابہ کرام نے اپنی جانیں کیوں دی ہیں؟ اپنے لاشیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کے انگاروں پر کیوں لیٹے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار مار کے مکہ کے اندر کیوں بے ہوش کیا جاتا ہے؟ اگر یہ ختم نبوت کا مسئلہ فی نفسی مسئلہ ہے تو پھر حضرت زنیرہ کی آنکھیں کیوں نکالی جاتی ہیں؟ اگر ختم نبوت کا مسئلہ فی نفسی مسئلہ ہے تو میرے صحابہ کو کیوں شہید کیا گیا ہے؟ صحابہ کی شہادت کی قربانیاں ہی ختم نبوت کا مسئلہ ہے. اور یاد رکھیں، اس کو فی نفسی مسئلہ نہ لیں، بلکہ اپنی زندگی کا اہم مشن، اہم منشور یہ بنا لیں. ہم نے ختم نبوت کا دفاع یہ کرنا ہے. ہماری جماعت کا یہ عقیدہ ہے. اللہ کی قسم ہم ہر ادارے میں کھڑے ہو کے، ہر چوک میں کھڑے ہو کے، ہر بستی میں کھڑے ہو کے، ہر علاقے میں کھڑے ہو کے ایک ہی نعرہ لگائیں گے، تاجدار ختم نبوت. چس کہنی جنہیں دل وچ اللہ دے پیغمبر دی سچی محبت دوئے ہاتھ چاہ کے در نعرے دا جواب دے سو، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ہم مانتے ہیں اللہ کے پیغمبر کو خاتم الانبیاء مانتے ہیں، خاتم النبیین مانتے ہیں. ہم اللہ کے پیغمبر کو صدیق مانتے ہیں. وہ کون ہے؟ اب دنیا کے اندر شریعت چلے گی کسی امام کی نہیں، صرف امام الانبیاء کی چلے گی. اب طریقہ چلے گا میرے مصطفیٰ کا چلے گا. اب شریعت اور راہبریت چلے گی، کسی کی نہیں چلے گی، صرف ایک ہستی کی چلے گی جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اللہ کی قسم ہم پھانسی کے پھندے پہ بھی لٹک جائیں، اللہ کی قسم اگر ہمیں بندوق کی گولیوں کا مقابلہ کرنا پڑے، ہم ختم نبوت کے مسئلے کی خاطر اپنی چھاتیاں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارا جسم کیا، ہمارا ہر چیز انشاءاللہ ختم نبوت کے لیے تیار ہے.
آپ بھی اس مشن کو جہاں تک پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں۔ میں تو دعا کرتا ہوں اے اللہ ہمیں موت بھی اس وقت دینا جب ہم ختم نبوت کے مسئلے کو اپنی زبان سے بیان کر رہے ہوں، ہمیں موت بھی اس وقت دینا۔ ہم کہتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، اللہ کسی کو موت اپنے بستر پہ آتی ہے، کسی کو موت روڈ ایکسیڈنٹ پہ آتی ہے، اللہ ہمیں موت آئے تو ہمیں خاتم النبیین امام الانبیاء کی ختم نبوت کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے موت آئے۔ آخر میں یہ کہوں گا، ختم نبوت کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، ختم نبوت کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے۔ اگر وقت نے ہم سے خون مانگا تو خون سے دامن بھر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی خاتم الانبیاء کی، خاتم النبیین کی، امام الانبیاء کی ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مختصر وقت میں صرف آپ کے سامنے یہ ختم نبوت کا مسئلہ بڑے ہی آسان اور سال انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔